خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آپریشن عزم استحکام کامیابی سے جاری۔ بھارتی پراکسیز کے 34 دہشت گرد جہنم واصل۔ پاکستانیوں کے لیے رمضان المبارک میں وفاقی حکومت کی جانب سے بری خبر کیا؟ عید الفطر کس تاریخ کو ہوگی؟ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ کیا عید الفطر سے قبل پاکستان میں 10 روپے کے نوٹ پر پابندی لگنے جا رہی ہے؟ اہم حکومتی رپورٹ سامنے آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر گام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جاری بھرپور مہم کے تحت خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مختلف کارروائیوں کے دوران بھارتی پراکسیز کے 34 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے، جبکہ کارروائیوں کا ہدف بھارتی سرپرستی میں سرگرم عناصر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان تھے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ چند روز کے دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف بھرپور مہم کے تحت تیز رفتار اور انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز کیے ہیں۔ 24 فروری کو خیبر پختونخوا میں 4 مختلف جھڑپوں کے دوران فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 26 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے سمبازہ میں ایک کارروائی کے دوران فتنہ الہندوستان سے وابستہ 8 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل کے مقابل پاک افغان سرحد کے قریب خوارج کے گروہ کی نقل و حرکت کو سیکورٹی فورسز نے بروقت بھانپ لیا۔ در اندازی کی کوشش کرنے والے اس گروہ کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک خارجی مارا گیا، جبکہ ہلاک دہشت گرد کی شناخت افغان شہری کے طور پر ہوئی ہے۔ اسی طرح ضلع لکی مروت میں خفیہ اطلاع پر کیے گئے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 3 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی دوران ضلع بنو کے علاقے نرمی خیل میں 2 الگ جھڑپوں کے دوران 10 خارجی مارے گئے، جبکہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائی میں 12 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 5ویں بڑی جھڑپ میں سیکورٹی فورسز نے ضلع یوب کے علاقے سمبازہ میں خفیہ بنیادوں پر کارروائی کی، جہاں شدید مقابلے کے بعد فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کو، جن کی تعداد 8 تھی، جہنم واصل کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے اور یہ عناصر علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ان کا مزید کہنا تھا کہ عزم استحکام کے تحت ملک بھر میں انسداد دہشت گردی مہم پوری شدت سے جاری رہے گی۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ملکی سرپرستی میں جاری دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں انشاءاللہ جاری رکھیں گے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں کلیئرنس اور تلاشی کا عمل بھی جاری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پاکستان کی مسلح افواج کی کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور اب بات ہو جائے مہنگی بجلی کی۔ ملک میں بجلی صارفین کے لیے ایک بار پھر قیمتوں میں اضافے کا امکان سامنے آیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں ایک ماہ کے لیے 1 روپے 78 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس پر نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا میں سماعت ہوئی ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی میں کراچی سمیت ملک بھر کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 78 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی گئی ہے۔ نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو بعد میں جاری کیا جائے گا۔ حکومتی پالیسی گائیڈ لائنز کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا، اس کا اطلاع کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ سماعت میں بریفنگ دی گئی کہ جنوری میں 8 ارب 76 کروڑ یونٹ بجلی فروخت کی گئی۔ بریفنگ کے مطابق جنوری میں فی یونٹ فیول لاگت کا تخمینہ 10 روپے 39 پیسے تھا، تاہم اصل فی یونٹ فیول لاگت 12 روپے 17 پیسے رہی۔ سماعت کے دوران نیپرا اتھارٹی نے مہنگے فرنس آئل پلانٹ سے بجلی کی پیداوار پر برہمی کا اظہار کیا۔ اتھارٹی اراکین نے سوال اٹھایا کہ جب سستی بجلی پیدا کرنے کے ذرائع موجود ہیں تو پھر مہنگے ایندھن سے بجلی کیوں بنائی گئی؟ انہوں نے متعلقہ حکام سے وضاحت طلب کی۔ پیداواری لاگت کم رکھنے کے لیے مؤثر حکمت عملی کیوں اختیار نہیں کی گئی؟ اگر نیپرا اس درخواست کی منظوری دے دیتا ہے ناظرین، تو اس اضافے کا اطلاق آئندہ مہینوں کے بجلی بلوں میں ہوگا، اور اس اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین پر ہوگا یا نہیں، اس والے سے حتمی فیصلہ اتھارٹی کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں ہی واضح طور پر سامنے آئے گا۔ لیکن واضح رہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بجلی کی قیمت میں وہ رد و بدل ہے جو عالمی منڈی میں ایندھن کی قیمتوں میں کمی بیشی کے مطابق ہر ماہ کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد بجلی کی اصل پیداواری لاگت اور صارفین سے وصول کی جانے والی قیمت کے درمیان فرق کو پورا کرنا ہوتا ہے، جس کا تمام بوجھ صارفین پر، عوام پر ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں عید الفطر کب ہوگی، اس حوالے سے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق شمال کا چاند 19 مارچ 2026 کو نظر آنے کا امکان نہیں ہے۔
محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری اعلامی کے مطابق شوال 1447 ہجری کا چاند 19 مارچ 2026 کو نظر آنے کا امکان نہیں ہے اور شوال کا چاند 20 مارچ کو نظر آنے کا امکان ہے، جبکہ عید الفطر پاکستان میں 21 مارچ بروز ہفتے کو ہونے کا امکان ہے۔ اعلامی میں کہا گیا ہے کہ 19 مارچ بمطابق 29 رمضان کو شام کے وقت شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ نیا چاند 19 مارچ کو صبح 6:23 پر پیدا ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ 19 مارچ شام کو چاند کی عمر 12 سے 13 گھنٹے ہوگی، جو کہ رویت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ تاہم چاند کے حوالے سے حتمی اعلان کا اختیار مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ہی پاس ہے، اور واضح ہے کہ پاکستان میں رمضان المبارک کا آغاز 19 فروری سے ہوا تھا اور شعبان المعظم کی 29 تاریخ کو ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تھا۔ اور اب بات ہو جائے عید الفطر سے پہلے 10 روپے کے نوٹ پر کیا پابندی لگنے جا رہی ہے۔ ناظرین، ملک میں چلنے والے 10 روپے کا نوٹ ختم کرنے کے حوالے سے حکومتی کمیٹی کی اہم رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں قائم اعلیٰ سطح کمیٹی نے کرنسی مینجمنٹ رپورٹ کابینہ کو ارسال کر دی ہے۔ یہ کرنسی مینجمنٹ رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سیکورٹی پرنٹنگ کارپوریشن کے قوانین کے تحت مرتب کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں ہر سال چھپنے والے مجموعی نوٹوں کا تقریباً 35% حصہ 10 روپے کے نوٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 10 روپے کا سکہ متعارف کرانے سے 10 سال میں کم از کم 40 سے 50 ارب روپے کی بچت ہوگی، کیونکہ 10 روپے کے نوٹ کی چھپائی، تبدیلی اور انتظامی اخراجات کا تخمینہ 8 سے 10 ارب روپے ہے۔ اور یہ بھی رپورٹ کے مطابق بات سامنے آئی ہے کہ سکہ تیار کرنے کی لاگت زیادہ ہے، مگر دہائیوں تک دوبارہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس لیے حکومت اس پر غور کر رہی ہے کہ 10 روپے کا جو کاغذ کا نوٹ ہے اس پر پابندی لگائی جائے، لیکن ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ادھر ناظرین، محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ نواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن 3 مارچ کو ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 مارچ کو سال کا پہلا مکمل چاند گرہن ملک کے مختلف شہروں میں جزوی طور پر دیکھا جا سکے گا، اور پاکستان میں چاند گرہن کا آغاز دن 1:44 پر ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ دن 2:50 پر چاند کو گرہن لگنا شروع ہوگا اور شام 4:05 پر مکمل چاند گرہن کا آغاز ہو جائے گا، جبکہ چاند گرہن شام 4:34 پر اپنے عروج پر ہوگا۔ ناظرین، 3 مارچ کو ہونے والے چاند گرہن کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ شام 5:03 پر مکمل گرہن ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور رات 7:23 پر 3 مارچ کو چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ چاند گرہن ایشیا، آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی امریکہ اور دیگر مقامات میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔